کبھی کبھار کچھ حضرات ہوتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر تو بہت ہیں، پاکستان کے اندر تو الا ماشاء اللہ ہے کہ وہ خود آتے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، خود آتے ہیں کہیں کسی کام پہ لگانے کے لیے، اور جتنی بڑی بڑی شخصیات ان کے پاس تو بہت آتے ہیں، اور خود ہمیں جب کہیں ٹی وی پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں کبھی اس ٹولے نے پکڑ لیا اور کبھی اس گروہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ہمارے بھی پروگرامز میں آیا کریں، وہاں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی، اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور اتنا مجبور کیا کہ ہم ان کے پاس جانے پر راضی ہو گئے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد کبھی وہ جناب ابو طالب کے بارے میں غستاخی کرتے ہیں، کبھی شہزادی کے بارے میں غستاخی کرتے ہیں، کبھی مولا متقیان کے بارے میں کرتے ہیں، اور پھر میں نے ان سے معذرت کہی کہ آپ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور پھر امام کا وہی آخری جملہ کہ لا قوت الا باللہ۔ اب جو دو حق آ رہے ہیں، ایک بزرگ کا حق ہماری گردن پر کیا ہے، اور ایک بچے اور چھوٹے انسان کا، چھوٹے بچے کا جو حق ہے وہ کیا ہے ہماری گردن پر۔ پہلے بزرگ کا حق بیان فرماتے ہیں کہ بزرگ کا حق یہ ہے کہ تم اس کے سن و سال کے لحاظ سے اس کا احترام کرو اور اس کے حق کو اہمیت دو۔ اگر وہ اسلام میں فضیلت رکھتا ہے تو اس کے اسلام کو بزرگ اور عظیم سمجھو، اور دشمنی میں اس سے مقابلہ کرنے سے پرہیز کرو، اور راستے میں اس کے آگے آگے نہ چلو اور نہ اس پر سبقت رکھو۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار بزرگ چونکہ انہوں نے طویل دور گزارا ہوتا ہے، بہت تجربہ ہوتا ہے، اور عمر کے ایک حصے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ بچوں کے اندر بھی کبھی کبھار صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ انہیں جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہیں نادان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے بچے انہیں نادان اور انہیں ناواقف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آج کے دور کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ امام اشاع فرماتے ہیں اس سے جہالت اور نادانی سے پیش نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ جاہل ہے، اپنے زمانے کے اندر اسے بہت علم بہت تجربہ حاصل کیا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تم برداشت کرو اور اس کے اسلام اور بزرگی کی وجہ سے اس کی تعظیم کرو، کیونکہ بزرگی و سن درازی بھی اسلام میں اہمیت رکھتی ہے، اور لا قوت الا باللہ۔ اور جو کم سن بچہ ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اس کی پرورش کرو، اس کو تعلیم دو، اس سے درگزر کرو، اسے لباس پہناؤ، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اس کی مدد کرو، اس کی بچکانہ حرکتوں پر پردہ ڈالو، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کی بچکانہ حرکتوں پر پردہ ڈالو، کیونکہ یہ چیز توبہ کرنے سے اسے روک دے گی، اگر پردہ نہ ڈالا گیا تو اسے توبہ کرنے سے روک دے گی۔ اس کی رعایت کرو اور اسے بھڑکاؤ نہیں، کیونکہ یہ اسے بڑا ہونے پر اکسائے گا۔ یہ عجیب جملہ ہے، اسے بھڑکاؤ نہیں، اسے ہر بات پر ڈانٹو نہیں۔ کیوں؟ ایک عجیب سائیکولوجیکل پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا امام نے، اگر اسے ہر بات پر ڈانٹتے رہو گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ڈانٹنا بڑوں کا حق ہے، لہٰذا بڑے ہونے میں جلدی کرے گا، کوشش کرے گا کہ اب میں بھی بڑا ہو جاؤں، میری بھی داڑھی مونچھیں آ جائیں، میرے پاس بھی کچھ طاقت آ جائے، میری آواز بھی بلند ہو جائے، تاکہ میں بھی اپنی بات زور اور زبردستی سے منوا سکوں۔ اور پھر بیان فرمایا لا قوت الا باللہ۔